ذرا تصور کیجئے ایک ایسی بستی کا جہاں ہر طرف نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کا انجام ایک اچانک اور انتہائی خوفناک چیخ پر ہوا۔ آئیے قرآن کی اس گہری تمثیل کو مل کر سمجھتے ہیں۔ یہ بات سننے میں ہی عجیب لگتی ہے نا، کہ بھلا کیسے ایک پوری تہذیب اپنے تکبر اور دولت سمیت صرف ایک آواز سے ختم ہو سکتی ہے۔ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ تو چلیں اس کہانی کے مرکز میں چلتے ہیں۔ اس شہر کا نام تھا کریا، ایک ایسی جگہ جو دیکھنے میں تو جنت کا ٹکڑا تھی، لیکن اندر سے اس کی روح گل سڑ چکی تھی۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، کیسی رہی ہوگی وہ جگہ؟ زمینیں اتنی زرخیز کہ جیسے سونا اگل رہی ہوں، موسم ہمیشہ مہربان، بازار سونے اور ریشم سے جگمگا رہے ہیں، اور محل اتنے اونچے کہ آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ مطلب ہر طرح کی آسائش ان کے قدموں میں تھی۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے نا؟ اس ساری ظاہری چمک دمک کے پیچھے ایک بہت گہرا اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ ان کے دل شرک، ظلم اور تکبر سے کالے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مان لیا تھا۔ ان کا غرور، ان کا تکبر اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم اس سے موت کو بھی خرید سکتے ہیں۔ سوچیں، دولت اور طاقت نے انہیں اندر سے کیسا اندھا کر دیا تھا۔ اچھا، جب بات اس حد تک پہنچ جائے، جب گمراہی اور تکبر آسمان کو چھونے لگے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اسی لمحے اس متکبر شہر کی طرف ہدایت بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ہوا یہ کہ پہلے 2 رسول بھیجے گئے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا، جھٹلا دیا۔ پھر جب حق کی آواز کمزور پڑنے لگی تو آسمان سے مدد آئی، اور اللہ نے ایک تیسرے نبی کو بھیج کر ان کی بات کو مزید تقویت دی۔ ایک طرف تھے انبیاء جن کی آواز میں درد تھا، فکر تھی۔ وہ محبت سے کہہ رہے تھے، ارے لوگوں، اس ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور دوسری طرف تھے وہ لوگ جو دولت کے نشے میں چور ہو کر کہے لگا رہے تھے، تم بھی تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، اگر خدا کو کسی کو بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا، چلو نکلو یہاں سے ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اب اس ساری سرکشی اور انکار کے بیچ کہانی میں ایک نیا کردار آتا ہے، ایک ایسا شخص جس کا ایمان اکیلے ہی پوری بستی پر بھاری تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے بالکل دوسرے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک معمولی لکڑہارا تھا، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کا دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے نبیوں کی پکار سنی، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کی حمایت میں دوڑا چلا آیا۔ اس ایک اکیلے شخص نے بھرے مجمع میں پورے ہجوم کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی گواہی دی۔ اس کی آواز گونجی، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات سنو، یہ سچے ہیں۔ اس نے پوری قوم کے تکبر کو للکارا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بول دیا۔ لیکن جب سچائی کا مقابلہ دلیل سے نہ ہو سکے تو کیا ہوتا ہے؟ تشدد، غصہ اور نفرت۔ ان کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ انہوں نے اس اکیلے مرد مومن کو گھیرا اور چیخنے لگے، مارو اسے، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ انہوں نے اس پر پتھر برسائے، اسے کچل ڈالا، اس کا جسم لہو لہان کر دیا۔ لیکن ایک چیز تھی جسے وہ نہیں توڑ سکے، اور وہ تھا اس کا ایمان۔ اور یہی تو ایمان کی اصل عظمت ہے۔ کہتے ہیں کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی اسے جنت دکھا دی گئی، لیکن جنت میں کھڑے ہو کر بھی اسے اپنی بھٹکی ہوئی قوم کی فکر تھی۔ اس کی زبان سے نکلا، کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ میرے رب نے مجھے کیا عزت دی ہے۔ یہ غصے کے الفاظ نہیں تھے، یہ گہرے افسوس کے الفاظ تھے۔ اس ایک مرد مومن کی شہادت کے بعد اب وقت تھا حساب کا۔ اب آسمان سے فیصلہ اترنے والا تھا۔ ان ظالموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو آسمان سے کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں بھیجا گیا، نہ طوفان آیا، نہ زلزلہ، نہ ہی آسمان سے آگ برسی۔ بس ایک چیز، صرف ایک ہولناک چیخ، ایک ایسی زوردار آواز جس نے ان کے دل، ان کے سینوں میں ہی پھاڑ دیے۔ اور وہ بجھ گئے جیسے کوئی چراغ پھونک مار کر بجھا دے۔ وہ بستی، وہ غرور والے لوگ، ان کے اونچے محل، ایک لمحے میں سب کچھ خاموش ہو گیا، سب مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس کا سبق اب شروع ہوتا ہے۔
یہ قدیم قصہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کتنی حیرت انگیز اور عبرت کی بات ہے کہ جو قوم تین نبیوں کے سمجھانے سے نہ سمجھی، وہ صرف ایک چیخ سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا راستہ کون سا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنی دنیا کی چمک دمک، اپنے آرام اور سہولتوں میں اتنے کھو گھم ہو گئے ہیں کہ حق کی آواز اب ہمیں سنائی ہی نہیں دیتی، بالکل ان قریہ والوں کی طرح۔ اور سب سے اہم سوال، سب سے چھپتا ہوا سوال، کیا ہمارا تکبر اور ہماری سرکشی بھی کسی ایسی ہی چیخ کی منتظر ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔